जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे? मैंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मन व अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा। जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी जनाब आप चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्म दूरी कर रहे हैं। हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। हम आईनी, सियासी और जमहूरी अंदाज में इसका मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं, फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी। कार्रवाई के आगाज़ पर ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर असद कैसर पर एतराज़ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई चलाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस से गद्दार और भिखारी के नारे। असद कैसर बोले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मनोवल अमल होगा। हुकूमत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर। बैरून मुल्क से हुकूमत तब्दीली की साजिश का मामला उठाने पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर असद कैसर ने कार्रवाई 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। This is not right. This is not fair. This is not fair. ये वाइंड अप करें इसके बाद। This is not fair. ये वाइंड अप कर ले। घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी, मैं इजलास एडजर्न करता हूँ 12:30 बजे तक। 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी, जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा, ये इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जहां एक बैरूनी साजिश की बात हो रही है तो इसका प्रोब होना जरूरी है। हुकूमत बदलने की बैरूनी साजिश की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुबैना धमकी आमिज़ ख़त का मामला ऐवान में उठा दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ऐवान में इस पर बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस हैं लेकिन आला अदलिया का एहतराम करेंगे। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान ने बयानात दिए कि नज़रिया ज़रूरत के फैसले को कबूल नहीं करेंगे। हम भी नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं लेना चाहते। तहरीक अदम एतमाद पर मुत्तहिदा अपोजिशन पर एतमाद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के चैम्बर में अपोजिशन अरकान का पार्लिमानी इजलास। 176 अरकान की शिरकत। काफली के तारिक बशीर चीमा भी अपोजिशन से जा मिले। PTI रुकन आमिर लियाकत हुसैन का भी अपोजिशन का साथ देने का ऐलान। कहा, मैं फौज के साथ हूँ। PTI के मुनहरिफ अरकान भी ऐवान में मौजूद हैं। सरप्राइज तो वो होता है जो कानून और आइन के मुताबिक को बात हो। तो ये तो पागलपन है कि आप कानून को और आइन को जो है वो फ्लाउट करें। मुत्तहिदा अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया हुक्म जारी किया है और कहा है ये आइनी हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो किसी भी सूरत वेव ऑफ नहीं हो सकता। इतने नालायक थे कि कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि आप कैसे नहीं, बच्चों को जैसे कराना पड़ता है। PTI हुकूमत के पास अब कोई सरप्राइज नहीं बचा। मुत्तहिदा अपोजिशन को यकीन। राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत ज्यादा से ज्यादा इजलास को खींच सकती है। शोर शराबा करके वक्त ज़ाया करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मगसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अब ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। शाहजैन बुगटी बोले, अगर ये अदम एतमाद की कार्रवाई से पीछे हटते हैं तो ये तौहीन अदालत होगी। ANP रहनुमा जाहिद खान ने कहा, अदम एतमाद मामला खुश उसलूबी से हल होना चाहिए। असेंबली डिसॉल्व कर दी, अपने आप को डिसॉल्व कर दिया और अवाम के पास, मैंने कहा लोगों के पास जाता
کہ الیکشن کروائیں, فیصلہ کر لیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کس جمہوریت کے اندر اس طرح کے وزیر اعظم بنتے ہیں؟ اب یہ سارا یہ جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ ہو, کسی طرح بس پاور مل جائے, تاکہ پھر سے پہلے جو NRO 1 ملا تھا ان کو, ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی, جنرل مشرف نے انہوں NRO دے دیا, اب یہ NRO 2. امپورٹڈ حکومت کسی صورت قبول نہیں. وزیر اعظم عمران خان کی کل ملک گیر پر امن احتجاج کی کال. عوام میں نکلنے کا اعلان. قوم سے خطاب میں کہا عوام امپورٹڈ حکومت کے خلاف اتوار کو عشاء کے بعد پر امن احتجاج کے لیے نکلیں. عوام اس غلامی کو قبول نہ کریں. اپوزیشن عوام میں اتنی مقبول ہے تو میدان میں آ جائے. یہ پرویز مشرف کے بعد NRO 2 لے رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی. سپریم کورٹ کم از کم مراسلہ منگوا کر جائزہ ہی لے لیتی. اور امریکہ نے ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا. نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ جلینا پورٹر کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کے الزامات میں قطعی صداقت نہیں. پاکستان کے آئینی عمل اور قانون کی حکمرانی کا احترام اور حمایت کرتے ہیں. عمران خان کے الزامات درست نہیں. ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. 12:30 بجنے کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں پوری قوم کے ساتھ. اب دعا ہے کہ جب 12:30 بجے ہوں اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس دوبارہ شروع ہو تو وہ کمپیریٹیولی پچھلی جو صورتحال ہے اس سے بہتر ہو, تاکہ آج کے دن ہی ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اگلا ہمارا ایوان کا قائد کون ہوگا, کون پرائم منسٹر ہوگا, اور عدم اعتماد کا فیصلہ آج ہو جائے. قوموں کے اندر اس قسم کے ظاہر ٹرمائل بھی آتے رہتے ہیں اور ان کے کچھ نتائج بھی نکلتے ہیں. جیسے ایک اردو کا محاورہ ہے کہ جب 2 ہاتھی لڑتے ہیں تو گھاس کا نقصان ہوتا ہے, اور اسی طرح جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے, دو مختلف پولرز جب کسی سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں تو نقصان بہرحال ملک کا ہی ہوتا ہے. یہ جو 1 مہینے سے صورتحال چل رہی ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی وکٹم بنا ہے تو وہ پاکستان بنا ہے. میرا خیال ہے جتنی جلدی اس چیز کو سمیٹ لیا جائے گا پاکستان اتنی ہی جلدی سروائیول کی سٹیج پہ آئے گا, وہ بہتری کی طرف جائے گا. تو عامر صاحب یہ فرمائیے گا, رانا صاحب, کہ اگر یہ 12:30 بجے کے بعد یہ صورتحال یہی رہتی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر افطاری کا وقت بھی ہو جائے گا, ایوان ظاہر ہے اس کی کارروائی کو معطل کرنا پڑ جائے گا, تو پھر یہ کل پہ جائے گا ایشو, یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, وہ بات جو آپ نے کہی اس کو دوسرے انداز میں جو شغل چل رہا ہے کہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں عثمان بزدار کا نقصان, تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ تو چلا گیا. امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی. گورنمنٹ آج ووٹنگ کرانے کے بالکل موڈ میں نہیں ہے. ان کا یہی ہے کہ جی پہلے بھی نہیں تھی, جتنا ٹائم لیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب سپریم کورٹ کی جو آرڈر ہے نا اس کو وہ پروروگیشن کو ایڈجرن سے بدل کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جی پروروگ تو نہیں کر رہے ہم سیشن, ہم ایڈجرن کر رہے ہیں اور ہم بحث کریں گے. اور لوگ اپنے نوٹس بنا کے لائے ہوئے ہیں. جیسے ثاقب ورک نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ جتنے زیادہ آپ تقریریں کر سکتے ہیں وہ کریں, ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے. تو وہ چاہیں گے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی تقریریں بڑے شوق سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کو کلیئر ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے انہیں, کہ ان کے جو لوگ ڈائی ہارڈ تھے, جو سوئے ہوئے تھے, خاموش تھے, تنگ تھے, وہ واپس آ چکے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جو فیسیلیٹیشن کا ماحول تھا اور جو عام آدمی کو خیال تھا کہ چلو یار اس کو بھی ایک چانس دے کے دیکھ لیں, وہ لوگ دے کے تھک چکے ہیں. ان کو سب کو سمجھ آ گیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کو جتنا جلدی وہ سمیٹ لیں اور باقی یہ پروپیگنڈا جتنا مرضی کریں, کیونکہ آئینی اداروں سے کھلواڑ کا نقصان بہرحال حکومتی پارٹی کو ہو رہا ہے. کیونکہ لوگوں میں اب یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو کارکردگی دکھانے کا چکر بن رہا ہے یہ صرف ہمیں دھوکہ دینے کا ہے, یہ نہیں چلے گا سودا. ان کو سیدھا آنا چاہیے. ان کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے. یہ 2-3 اچھے موقع جہاں پہ یہ اخلاقی برتری لے سکتے تھے ان کو اپنے آپ کو گنوا چکے ہیں, اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ تاثر جائے کہ ہمیں تو دھکا دے کے نکالا گیا, اکثریت ہمارے پاس تھی. آج بھی ایوان میں ان کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے, نہ یہ لا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے. کل پرائم منسٹر نے جو پارلیمانی پارٹی کی اس میں بھی جتنے لوگ اب تک ان کے پاس وہ بھی نہیں تھے. 140 ارکان ہیں ان کے, لیکن ایوان کے اندر نہیں ہے. ایوان کے اندر اس وقت کل پارلیمانی پارٹی میں بھی پورے لوگ نہیں آئے, اور جو آئے وہ آپ احوال دے چکے.
عامر ڈوگر سمیت سب کا نام لے کے کہ کیا پرائم منسٹر کو سمجھایا، کیونکہ وہ لوگ عملیت پسند ہیں. اچھا دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے جو فلسفہ 26 سال سے شروع کیا اور پھر 22 پہ آ کے رکا، اس میں یہ تھا کہ خودداری ہے اور میں لوٹوں کو نہیں لوں گا. آپ دیکھیں 4.25 سال سے مسلم لیگ نون کے MP کو گود میں لے کے بیٹھے ہیں. جب صادق شندرانی کو انہوں نے چیئرمین سینٹ بنایا تو ان سب نے کہا کہ PMLN اور پیپلز پارٹی کے سینیٹروں کا ضمیر جاگا ہے، لیکن آج ان کے ضمیر جاگے ہیں. یہ وہ اب عمران خان میں جو یہ کہتے تھے نا کہ جی عمران خان میں مماثلت نہیں ہے نواز شریف اور زرداری والی، وہ ان سے بھی آگے چلے گئے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی فاشزم کی طرف چلے گئے نا، جو ظاہر ہے ملکوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. رضوان صاحب ہمارے رپورٹر وہاں پہ موجود ہے.